السلام علیکم۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو سینسرز ہیں یا سینسز ہیں ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان کا مستقل طور پر بند ہو جانا یا مائنڈ کا جو ذہن ہے جو ہمارا اس کا کام کرنا چھوڑ جانا جو ہے وہ جسم کی ایکسپائری ہے یا باڈی کی ایکسپائری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسم زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں جو ہے وہ باعث سے یا باہری طور پر یا ظاہری طور پر جو وہ مردہ ہے یا پرسکون حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جسم اور حواس کی موت کے ساتھ ایک تیسری موت بھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ذہن کی ہے، جو کہ مائنڈ کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اعصاب اور اعضاء، ٹھیک ہے، جو ہمارے سینسز اور جو ہمارے اعضاء ہیں، دل، گردہ اور ایسے جسمانی اعضاء جتنے بھی ہیں، ان کا فیوز ہو جانے کا جو ہے یا بند ہو جانے کا، جسم کے اندر جو ہے بند ہو جانا، وہ جسم کے اندر جو ہے وہ پھر اس کی تکلیف جو ہے وہ شدید ترین حالت کی تکلیف پیدا ہوتی ہے جب یہ بند ہو جاتے ہیں یا فیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے اعصاب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں یا ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تب یہ صورتحال جسم کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر شدید ترین تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تکلیف یا بے پناہ جو اذیت ہے وہ صرف اور صرف ذہن کو جھیلنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مائنڈ کو جھیلنا ہوتی ہے، کیونکہ وہ حواس کی صورت میں جسم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ہے۔ حواس سے مائنڈ جو ہے ہمارا اب ہماری باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری تکلیف اور اذیت جو ہے وہ صرف ذہن کو سہنا پڑتی ہے۔ اس قدر شدید ترین تکلیف جو ہے ذہن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، یا اس تکلیف سے وہ کبھی بھی گزرا نہیں ہوتا، یہ اس کے برداشت کے پیمانے سے ماورا ہوتی ہے یا اس کو نہیں جانتا وہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب یہ تکلیف اپنی انتہا کو چھو لیتی ہے تو موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن انسان کی سیکیورٹی کی جو جبلت ہے ٹوٹ جاتی ہے، بریچ ہو جاتی ہے، اب انتقال شروع ہو جاتا ہے، یہ نفس کا انتقال ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہے، یاداشت میموری کو اٹھایا جانے لگتا ہے، اور ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی بلکہ اب اپ لوڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر یاد کا رشتہ یا یاداشت سے ٹوٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹنگ گو کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، میری ہر شے ختم ہو رہی ہے، یا میری شخصیت، میری ہر شے اندھیرے میں جا رہی ہے، میری یاداشت سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے۔ نفس، میں ہم کہتے ہیں خود کو میں، نفس ختم ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں مٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، فنا ہو رہا ہوں۔ تو نفس کی موت جو ہے وہ شعور کا مٹ جانا ہے۔ ہمارے نفوس اس ٹرانسفر سے یا اس ڈیٹا ٹرانسفر سے سخت ترین خوف اور دہشت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ہمارے انسانوں کے نفس ہیں یا جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ان کے نفس جو ہیں وہ نفوس جو ہیں وہ سارے ڈیٹا ٹرانسفر سے جو ہے سخت ترین خوف میں آتے ہیں، موت کے خوف سے جو بھاگ رہتے ہیں۔ یہ ماسوا ان ناؤن کا خوف ہے۔ موت سب سے بڑا ماسوا ہے یا ان ناؤن ہے، ٹھیک ہے، یا لا علمی ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا خوف بھی ہے۔ وہ ایسے جہان میں جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے جہاں جانے سے پہلے اس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہے۔ سارے خوف اسی خوف سے نکلتے ہیں اور اس میں واپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نفس مطمئن نہیں ہے اس کی موت پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے، کرم کرے موت کے وقت، جو نفس مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ساری زندگی اس خوف سے کھیلتا ہے، بالکل جو ہے انسان کھیلتا ہے اس خوف سے، ٹھیک ہے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا خوف جو ہے ختم ہو جائے۔ نفس جو ہے وہ بہت عیار اور مکار ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا فریبی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا سارا کھیل ہے وہ ختم ہو جائے گا، زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نفس کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے
یا یہ تیار نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کی زندگی کے سوا اس کے پاس، نفس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ خوف اس وقت ختم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. موت کا آ جانا ہی موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نفس موت سے ہر حال میں گردیزیں یا ضعیف ہے، بیزار ہے، عاجز ہے. اور اٹ از ناٹ دا فیئر آف ڈیتھ، ٹھیک ہے. اٹ از دا فیئر آف ان نون لائف، ٹھیک ہے. کمنگ ٹو این اینڈ. The you as you know yourself, the you as you know, as you experience yourself, that you does not want to come to end، ٹھیک ہے. تو خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا جیسے دوسرے کے خوف کو ابھار کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جا سکتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ڈاکو یا رازن جو ہوتے ہیں وہ موت کا خوف دلا کر دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اگر خواہش بہت کم رہ جائے، صرف اتنی کہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، تو یہ خوف اللہ پاک کی بے پناہ مہربانی کے طفیل موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نفس کا عرفان جو ہے، وہ نفس کو سمجھ جانا جو ہے، وہ موت سے پہلے موت کو گلے لگا لینا ہے، یا موت سے پہلے مر جانا ہے. اور موت سے پہلے مر جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات، اپنی وابستگیاں، اٹیچمنٹس، ان کو لمیٹڈ کر لینا، ٹھیک ہے. صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ٹھیک ہے. خواہشات تو یہاں پہ پھر بھی میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خبردار، اسی طرح انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور آپ کو سائن، خبردار، وارننگ کا سائن شو کر کے، جیسے سڑک پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وارننگ کا سائن پہلے شو آتا ہے اور شو کیا جاتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، اس سے آگے لگا ہوتا ہے کہ آگے آبادی ہے یا شہر آ رہا ہے، تو ہمیں اپنی سپیڈ کم کرنی ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہ وارننگ کا سائن بورڈ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو بتایا سائن بورڈ دے کے خبردار کا یا وارننگ کا. بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یا میں کیا سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوں. تو خواہشات، نفس کی وابستگیاں، ان کو ختم کر دینا ہی اپنی اصل میں جو ہے موت ہے. جو نفس غیر ضروری اور حد سے بڑھتی ہوئی اور ناجائز وابستگیوں سے جو ہے دستربردار ہونے لگتا ہے، وہ زندگی ہی میں موت کو گلے لگا لیتا ہے یا موت کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ موت کے ڈر کو سمجھ لیتا ہے، تو اسے زندہ حالت میں ہی جو ہے راز کا محرم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے یا اٹھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے انسان کے دل سے. تو موت خواہش اور وابستگی کے لا تعلق ہو جانے یا پھر کر دیے جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ رب تعالیٰ ہماری خواہشات اور وابستگیوں کی ڈور جو ہے وہ کاٹے، کاش انسان جو ہے خود پہلے ہی جیتے جی اسے قطع کر دے، یا قطع تعلق تو نہیں، یا اس کو سمجھ کے جو ہے وہ لمیٹڈ کر دے. یہ بہت بڑی اور بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ پاک بے نیاز ہے، جس کو چاہے جو ہے بے نیاز دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو پوری تو شاید کسی کی ہمت میں نہیں، لیکن اگر اپنی زندگی کی آدھی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے اور وابستگیوں کو، جو اٹیچمنٹس کی حقیقت کو جان کر، سمجھ کر، اگر ان سے ذرا سا فاصلہ پیدا کیا جائے،
تو انشاءاللہ زندگی اس دنیا میں ہی جنت میں گزرے گی. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کلمہ کو مسلمانوں کو امت کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمیں سمجھ عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم اور امت پر اپنا رحم اور کرم کرے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں پھر اسی حوالے سے بات کروں گا. اللہ حافظ.